کذالک ارسلناک، اب روح سخن ذرا دوسری طرف ہے، کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا ھو علیہ توکلت والیہ متاب۔ اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے اسی طرح ہم نے آپ کو بھی ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں۔ اور آپ بار بار سنتے ہیں کہ کفار قریش تو بنیادی طور پر تاجر ہیں اور بغرض تجارت ان کا دنیا میں ایک دفعہ یمن کا اور ایک دفعہ شام کا سفر سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے، اور اتفاق سے تمام وہ قومیں جو عذاب زدہ قومیں ہیں، معذب قومیں، ان پر سے ہی ان کا گزر ہوتا ہے۔ تو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ پیغمبر جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے اسی طرح ہم نے آپ کو بھی ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، قد خلت من قبلیہ، تاکہ ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دیں جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ پر نازل کی ہے۔ مقصد آپ کا یہ ہے یا رسول اللہ کہ آپ کتاب پہنچا دیجیے۔ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو آپ نے پورا کیا، اور یہی ذمہ داری آج صحیح معنوں میں امت کی ہے، امت کے علماء کی ہے۔ آپ کے قبضے میں کسی کے دل میں چیر کر ہدایت ڈالنا نہیں ہے، آپ پہنچا دیں، آپ بات تو کہہ دیں۔ میں کبھی کبھی بڑا حیران رہتا ہوں کہ ہم اللہ کو کیا منہ بتائیں گے کہ ہمارے یہاں خاندان کے خاندان مر گئے اور کبھی ہم نے اللہ کا تعارف ہی نہیں کرایا، ہم نے کبھی تعارف کرایا نہیں، ہم نے کبھی سوچا نہیں، اور ہمارا کبھی اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ آپ دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں، لِتَتْلُو عَلَيْهِمْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دیں۔ لِتَتْلُو عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجا ہے، آپ ان کو سنا دیں۔ آپ کا کام سنا دینا ہے، ان کے سامنے آپ حجت لے آئیں، آپ نے سنا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ چونکہ ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انسانیت نواز ہیں، بڑی آپ کی طبیعت میں شرافت ہے، آپ نہیں چاہتے کہ میرے شہر مکہ کا کوئی جہنم میں جائے، لیکن وہ ہیں کہ مان کے نہیں دے رہے، تو آپ کو صدمہ بھی ہوتا ہے۔ تو گویا آپ کو سمجھایا بھی جا رہا ہے اور آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن۔ اور آگے دیکھیے کیا بات کہی ہے اللہ، یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں، ہم یکفرون، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ کفر کریں، یعنی وہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے۔ ہم یکفرون بالرحمن، یعنی وہ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں، جو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، دراصل ناشکری میں مبتلا ہے۔ بھائی ایک آدمی کی اہمیت سے واقف نہیں ہے۔ کمپنیاں کیا کرتی ہیں، کوئی چیز لانچ کرتی ہیں اور اس کی افادیت اور اہمیت کو اتنا بیان کرتی ہیں کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی اس کو سمجھ لیتا ہے۔ لیکن کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور دین کو اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا؟ ہم مطمئن رہے اپنی حالت پر یا اپنے لوگوں کی حالت پر۔ اللہ کہتے ہیں یکفرون بالرحمن، اور یہ وہ ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے۔ اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، قرآن صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، رسول صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ تو سب کے ہیں، کیونکہ یہ تو دین فطرت ہے۔ تو اسی طرف خاص طور سے آپ دیکھیں وہم یکفرون بالرحمن، کہ یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے۔ آگے فرمایا کہہ دیجئے، آپ اپنا موقف واضح کر دیجئے، کیا؟ قل هو ربی لا الہ الا ھو، وہ میرا پالنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں، بس میں تو بھائی اسی سے اپنا سارا تعلق میں نے جوڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے۔ علیہ توکلت، آگے فرمایا اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو گویا کہ اس ایمان و کفر کی کشمکش میں آپ نے پورا اپنا موقف واضح کر دیا۔ ایک ایمان والے کا موقف پوری طرح سے واقف ہو گیا کہ بھائی میرا تو کام یہی ہے کہ میں اپنے رب کو مانوں کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اسی پر بھروسہ کروں اور یہ کہ اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اب آگے وہ بات جو خاص طور سے انہوں نے کہی تھی اس کا ذکر کیا قرآن مجید نے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ
بللہ الامر جمیعا۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، وہ مطالبہ تھا ان کا نا کہ مکے کو مسطح کر دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مکہ کس طرح سے، مکہ کو بطحا بھی کہتے ہیں، سنگلاخوں اور نکیلے پہاڑوں کا شہر۔ تو مکہ بالکل مسطح ہوتا، خوبصورت وادیاں ہوتی، ہرا بھرا شہر ہوتا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اگر محمد نبی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے فرستادہ ہیں، پیغمبر ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، تو ایسا ہو۔ تو وہی قرآن مجید نے کہا کہ اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، یا اس کی بدولت زمین شق کر دی جاتی ہے، اس سے دریا نکل پڑتے، جو ان کا مطالبہ تھا، اور کلم بہ الموتیٰ، یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بات کر لی جاتی، بل للہ الامر جمیعا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ یعنی ایک ذہن میں خیال کسی ہم میں سے کسی مسلمان کے آ سکتا تھا کہ بھائی ان کے مطالبات تھے تو پورے کر دیے جاتے، پورے کر دیے جاتے، تو اللہ تو سب کو جانتا ہے، بل للہ الامر جمیعا۔ فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے، بل للہ الامر جمیعا، کہ اللہ نے یہ نہیں دکھلایا، اللہ نے ان کے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا۔ اور قرآن مجید میں آگے آ رہا ہے 59 نمبر کی آیت میں اسی صورت کے، کہ وہاں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے کبھی کبھی ان کے مطالبات پورے بھی کیے، جیسے قوم عاد کے کیے، قوم سمود کے مطالبات پورے کیے کہ صاحب اس چٹان سے اگر کوئی اونٹنی نمودار ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں صالح۔ حضرت صالح نے دعا کی اور ایسا ہی ہوا، لیکن یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کر کے اونٹنی منگوایا تھا، انہوں نے ہی اس اونٹنی کی دم کاٹ دی، شہرک کاٹ دی اس کی، اور وہ اونٹنی جو ہے تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور پھر خدا کا عذاب آیا۔ تو اللہ اپنے علم سے جانتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات کو پورے بھی کر دیے جائیں تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ پھر اللہ اپنے علم سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اس قوم کو باقی رکھنا ہے۔ یہ اگرچہ مخاطبین میں کچھ لوگ ضدی ہٹی ہیں، لیکن ان کی نسلوں میں انسانیت کے بہترین لوگ ہیں۔ میری مراد اس سے حضرات صحابہ کرام ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ ابھی آج کل سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے، کل ایک صاحب نے اکرمہ کے اسلام کا تذکرہ جو کل ہوا تھا اس کا ذکر کیا کہ دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہیں، ان کے خلاف وارنٹ ہے لیکن دربار نبوی سے انہیں معافی ملتی ہے، اور پھر وہ اسلام کے لیے اور اہل اسلام کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کا نوشتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا ہوا تھا، بخشا ہوا تھا۔ آگے کی آیت دیکھیے کیا، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کر لیا؟ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ پر لے آتا۔ بھائی جس طرح اللہ نے کائنات بنائی، یہ زمین و آسمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، سب کو ہی مسلمان بنا دیتے۔ لیکن پھر جنت اور دوزخ کا کیا مزہ رہ جاتا، پھر امتحان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو اسی کی طرف یہاں شاہ، کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی لوگوں کو زبردستی راہ پر لے آتا۔ کبھی کبھی مسلمانوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ معجزات جو یہ لوگ مانگ رہے ہیں اگر وہ ان کو دکھا دیے جائیں تو شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ یہ آیت ان مسلمانوں کو ہدایت دے رہی ہے کہ انہیں اب اس بات سے اپنے ذہن فارغ کر لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی ہے کہ وہ ان سب کو اپنی قدرت سے زبردستی مسلمان بنا دے۔ آج بنا دے اللہ تعالیٰ، پہاڑ کو لا کے لٹکا دے ان پر، جیسے بنی اسرائیل کے اوپر لٹکا دیا تھا، اور کہے کہ چلو فوراً کلمہ پڑھو ورنہ دبا دیں گے۔ زبردستی مسلمان کرتے، لیکن چونکہ دنیا کی اس امتحان گاہ کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہر شخص اپنی عقل استعمال کر کے اپنے اختیار سے ایمان لائے۔ دیکھیے یہ کتنا ہم کو اور آپ کو ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے یہ جملہ۔ یہ مقصد ہے کہ ہر شخص اپنی عقل استعمال کر کے اپنے عقل و اختیار سے ایمان لائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا، البتہ اسے دلائل واضح کر دیے ہیں کہ اگر انسان ان پر انصاف سے غور کرے اور ہر دھرمی چھوڑ دے تو اس کو حقیقت تک پہنچنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے۔ اس کے بعد کافروں کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ قادر ہے، اللہ جانتا ہے آپ کی ہماری بھلائی کو، وہ جانتا ہے. ہم اپنی بھلائی کو اگر طے کرنے لگیں تو نہ جانے کہاں جا کر کس کھڈے میں گر پڑیں. تو یہ ایک حقیقت ہے. اسی لیے قرآن مجید نے یہ زوردار انداز اپنایا، فلم یہ یسل الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ مسلمان آئندہ یہ بات ہی نہ کہیں. ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے، اور کبھی کبھی ہم کو بھی آتا ہے. ہم اور آپ بد دعا کرنے نہیں بیٹھ جاتے ہیں. بھائی ہم ہی ہیں جنہوں نے ممبر و محراب سے امریکہ کے لیے بد دعا کیا اور دنیا کی دوسری قوموں کے لیے بد دعا کیا، ملک کے لیے بد دعا کیا. کیا وہاں کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا وہاں ایمان والے نہیں تھے؟ اپنا کام نہ کیجیے، دوسرے کے لیے بد دعا کیجیے. یہ بات صحیح نہیں ہے. کہنا یہ ہے جو حقائق ہیں اس پر آئیے، جو موضوع ہے اس کو چھیڑیے. بھائی قرآن مجید نے نہیں کہا تھا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی جب تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کا دھرم و دین قبول کر کے ان کو ایکسیپٹ نہ کر لو. یہ آیت موجود ہے، اس کے باوجود آج اسی پر عمل ہو رہا ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ آیتیں نہیں ہیں قرآن کی اتنی واضح کہ قرآن مجید نے صاف کہہ دیا کہ وہ آ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ آپ کے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی آل ابراہیم ہے. تو یہ ایسی آیتوں کے باوجود مسلمان کر رہے ہیں، یعنی دھوکے پہ دھوکا. اور پھر اب کچھ ہو جائے گا تو بد دعا کریں گے. کیا حق ہے آپ کو بد دعا کرنے کا؟ بس آپ لوگ سمجھیں گے. تو یہ بہت اچھی زبردست قوت سے قرآن مجید نے بات کہی. کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ رکھ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ پر لے آتا، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی. اب ایک دوسری بات کہی قرآن مجید نے، اور یہ بھی سمجھانے کی بات کہی، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، کہ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، یعنی اتنا سمجھانے بجھانے کے بعد بھی، تو ان پر تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت پڑتی ہی رہتی ہے. آپ کفار قریش کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں، جیسی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر کے مدینہ بھیجا ہے، اس کے بعد سے مکے میں کبھی چین نہیں ہے. سن 2 ہجری میں ان کو بدر سے گزرنا پڑا، 3 میں احد سے گزرنا پڑا، پھر احزاب سے گزرنا پڑا، جس میں ان کی قیادت سیادت سب چرمرا کے رہ گئی. احد کے میدان میں تو سب ان کی ناک رگڑ دی گئی، پھر مختلف بلائیں مصیبتیں ان پر آئیں. یہ ایک کے بعد ایک جو ہے سلسلہ ان پر جاری رہا، کبھی چین سے نہیں بیٹھے. بالآخر تھوڑے سے عرصے میں 8 سال کے بعد فتح مکہ ہو گیا، اور اس شان سے ہو گیا کہ وہ بھاگے جا رہے ہیں. اکرمہ کا یہی قصہ ہے نا، تو میں کس منہ سے استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کروں. ان کی بیوی لے آئی کہ چلو جس محمد سے تم بھاگے جا رہے ہو وہ نہایت انسانیت نواز اور نہایت رشتہ نواز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہندا کے لیے قتل کا اعلان فرما دیا ہے. وہ جو 12 لوگوں کی لسٹ ہے اس میں ہندا کا نام ہے، لیکن اس نے کس حرفت سے اور چالاکی سے اپنے آپ کو حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر وہ صحابیہ ہو گئی. تو مصیبت میں یہ گھرے ہی رہے اور ناک رگڑ کر ان کو آنا ہی پڑا. اور آپ اس کو وہ زمانے کی بات ہے. قرآن تو کتاب ناطق ہے، ہر زمانے میں بولتی ہے. اس زمانے کی کفر کی جو طاقتیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے آپ. بالکل ایک دم پوری دنیا میں آپ کو چند لوگ ملیں گے جو سچائی اور حقیقت پہ ہیں اور بے وسائل ہیں، لیکن انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کے سر جھکا دیے. اور جو لوگ ان پر ڈٹے رہے اور جن کے پاس بڑے بڑے وسائل رہے، ہمیشہ ان کے یہاں کوئی نہ کوئی پریشانی یا مصیبت لگی رہی. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سوچنے کے لیے یہ موضوع خاص ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کفر کو اللہ نے بالکل پوری طرح سے چھٹی دے رکھی ہے اور وہ پورا پھیلا رہا ہے. تو یہ وہی بات، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ان پر تو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت پڑتی ہی رہتی ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے کہ بھائی جو مرضی میں آئے آپ کے آپ کرتے چلے جائیں، اور جو ہے نظام اللہ چلا رہا ہے، نظام اس کا ہے. حکومت آپ کی ہو سکتی ہے، حکومت ان کی ہو سکتی ہے، حکومت ان کی، نظام اللہ کا ہے.
کائنات اللہ کی ہے، الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ کاش کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ جائیں۔ بے انصاف کرو، ہتھیاچار نہ کرو، دہشت واد نہ کرو، دہشت گردی نہ کرو، کسی کو مارو نہیں، کسی کے مارنے کی پلاننگ نہ کرو، شرم کی بات ہے۔ دھرم کے نام پر لوگ جمع ہوئے اور کاٹ دو، استغفر اللہ۔ یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے، یہ بے خبر لوگ ہیں بیچارے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھا کیا کہ ہماری طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا مسلمانوں کے، بہت اچھا ہوا، اس لیے کہ یہ بیچارے ناواقف لوگ ہیں، کچھ واقف نہیں، ان میں کچھ واقفیت نہیں، اس میں جہالت میں مبتلا ہے، بلا وجہ کے زوم میں مبتلا ہے۔ ایک کرونا کا مقابلہ تو آپ سے ہو نہیں پایا۔ اتنا سائنس اور ٹیکنالوجی کا 300 سال سے ہنگامہ چل رہا ہے، بھائی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی گزشتہ 100-150 سال کی دین ہے، لیکن اس دور میں کوئی ایسا وائرس آئے گا کہ جو ان کی سمجھ ہی بھی نہ آئے۔ ایک ویکسین بنایا بہت کوشش کر کے، اور پھر ویکسین بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ سکسیس نہیں ہوا، اب دوبارہ لگاؤ، لگاتے رہو۔ تو یہ سب سمجھانے کے لیے کہ یہ طاقت زمین پر کسی حکومت انسانوں کی نہیں ہے، یہ طاقت اس کائنات کے مالک کو، خالق کی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، انصاف یہی ہے کہ سب کو اس سے ڈرنا چاہیے، سب کو اس سے ڈرنا چاہیے اور اس کی بات مانا چاہیے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان پر، تو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت پڑتی رہتی ہے، یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا۔ بعض مسلمان کبھی یہ خیال بھی ہوتا تھا کہ جب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان پر ابھی کوئی عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ سنیے، آپ بھی سوچتے ہیں عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو کیا عذاب آپ کے قبضے میں ہے؟ اللہ آپ کے قبضے میں ہے؟ آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے کیا؟ آپ نے اپنا کام پورا کیا ہے کیا؟ آپ کے اخلاق اچھے ہیں کیا؟ آپ تو اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کر رہے، بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں ہر گھڑی کدورت بھری ہے، آپ لوگوں کو ٹوپیوں میں گنتے ہیں کہ ٹوپی ایک منزلہ ہے کہ 2 منزلہ، کہ بغیر ٹوپی والا ہے کہ ٹوپی والا، آپ میں فرقہ بندی ہے، آپ کی مسجدیں الگ الگ ہیں، آپ قبرستان الگ بنا رہے ہیں، آپ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ کو ضد ہے کہ ہم ہی حق پہ ہیں، اور اس کے باوجود آپ یہ آرزو کر رہے ہیں کہ بدر میں جو صحابہ فرشتے اترے تھے وہ کیوں نہیں اتر رہے؟ بعض مسلمانوں کو کبھی یہ خیال بھی ہوتا تھا کہ جب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان پر ابھی کوئی عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اس آیت میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ان لوگوں پر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں تو اس دنیا میں پڑتی رہتی ہیں، مثلا کبھی قحط آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور بلا نازل ہو جاتی ہے، بعض اوقات ان کے قریبی بستیوں پر ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں جن سے یہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، مگر ان کو اصل عذاب اس وقت ہوگا جب قیامت آنے کا وعدہ پورا ہوگا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقین رکھو کہ اللہ وعدہ کے خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ جی قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے معاملات درست کریں، اپنے معاملات اچھے رکھیں، اپنے تعلقات اچھے رکھیں، دعوت کے کام کو اپنا مشن بنائیں اور دعوت کے کام سے وابستہ رہیں، لوگوں کی خیر خواہی کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، جی جہاں تک ہو سکے اللہ اس کے رسول کا تعارف کراتے رہیں۔ اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے لیے راہیں ہموار فرما، یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ذلت سے، رسوائی سے، یا اللہ امت کی، ملت کی، انسانیت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جس مرض کی آمد کا خوب شور ہنگامہ چل رہا ہے، یا اللہ اس مرض کے شر سے تمام انسانوں کی حفاظت فرما، بطور خاص کلمہ پڑھنے والی امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس درس کے حلقے کو قبول فرما، اے اللہ اس گھر کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی اولادوں میں، نسلوں میں دین کو باقی فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، جو حیات ہیں یا اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت دے، ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت دے،
اے اللہ جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا